اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. सबसे أول सबसे آخر. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. उन गुनाहों को माफ कर दे जो अजाब नाजिल कराते। اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. वो गुनाह माफ कर दे जो नेमतों को आफतों में बदल देते। اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها بارلا बख्श दे वो सब गुनाह जो मैंने की और सब खताएं जो मुझसे सरजद हुई हैं। अल्लाह में ज़िक्रिक واستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك. मुझे अपने शुक्र की तौफीक दे। وأن تلهمني ذكرك और अपने जिक्र की तलकीन फरमा। اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي गाफिरा। बारे लाहा तेरे सिवा न मैं अपने गुनाहों का कोई बख्शने वाला पाता हूँ, वला लिक़बाइहि सातिरा, और न कोई ऐसा जो मेरे ऐबों की पर्दा पोशी करने वाला हो, वला लिशैइन मिन अमलियल क़बीह,
بالحسن مبدلا غیرک، اور نہ کوئی ایسا جو میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا ہو، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک، میں تیری پاکی کا ماننے والا ہوں، تیری حمد و ثنا کرتا ہوں. ظلمت نفسی ظلمت نفسی وتجرأت جہلی، میں نے اپنے جہل کے سبب بڑی جرأت کی ہے. وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی، مجھے اس سے سکون ملا ہے کہ مجھ پر تیرے احسانات تو قدیم ہے. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا وکم من فادح من البلاء اقلتا، بے شمار سخت سے سخت بلائیں جنہیں تو نے دفع کیا ہے. وکم من عثار وقیتا، بے شمار لغزشیں جن کی رسوائی سے بچایا ہے. وکم من مکروہ دفعتا وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا. اللہ وافرت بی سوء حالی، میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے. وقصرت بی اعمالی، میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے. وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد اعمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها، دنیا نے اپنی نیرنگیوں سے مجھے دھوکہ دیا ہے. ونفسی بجنایت ومتالی، اور میرے نفس نے اپنی خطا سیدی، پس اے میرے مالک، واسألک بعزتک اللہ يحجب عنك دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفضحنی بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي، تو سزا دینے میں جلدی نہ کرنا ان میرے کاموں پر جو میں نے اپنی خلوتوں میں کیے ہیں. من سوء فعلی، اپنی بد کرداری و اساءتی، اور اپنی گستاخی کی وجہ سے. ودوام تفریطی، اور اپنی دائمی کوتاہی کے سبب. وجہالتی وکثرت شہواتی، اور اپنی نفسانی خواہشات کی کثرت کے باعث. وغفلتی، اور اپنی بڑھتی ہوئی غفلت کے سبب. وکن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا. الہی وربی من لی غیرک، اے میرے مالک تیرے سوا کون ہے میرا. اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. الہی و مولایا اجریت علی حکما اتبعت فی ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما اہوا واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا
मुअतरिफा, यानी माफी का खासगार हूँ, पशेमान और सर झुकाए हुए, जुर्म बख्शवाने के लिए, गुनाहों की मग़फ़िरत के सबब तौबा के लिए हाज़िर हुआ हूँ, अपने गुनाहों का इकरार और खताओं का एतराफ़ करते हुए। ला अजिदु मफ़र्रम मिम्मा कान मिन्नी, जो कुछ मुझसे सरज़द हो चुका है उससे बच निकलने की कोई राह नहीं है। वला मफ़ज़अन तवज्जहु इलैहि फी अमरी गैर कबूल के उज़री, सिवाय इसके कि मेरी उज़र खाई को कबूल फरमा ले। व इदखालिका इय्या फी सअति रहमतिक अल्लाहुम्मा फक़बल उज़री वरहम शिद्दत ज़ुर्री वफ़ुक्कनी मिन शद्दी मताक़ी या रब्बि इरहम ज़अफ़ बदनी बदनी वरक़त जल्दी वदिक़्क़त अज़मी यौमन बदा खल्क़ी वज़िक्री वतरबियती वबिर्री वतग़दियती हबनी लिब्तिदाए करमिक वसालिफ़ी बिर्रिका बी या इलाही وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه खर्रत लिअज़मतिका साजिदा, क्या तू आँख को मुसल्लत कर देगा उन चेहरों पर जो तेरी अजमत के सजदे में झुक गए हो। वअला अलसुनिन नतक़त में तौहीद का सादिक़ा, क्या अज़ाब देगा उन ज़बानों पर जो तेरी वहदानियत का सच्चा एतराफ़ कर चुकी हो। वबिशुक्र क्या मादहा, वो ज़माने जो तेरा शुक्र अदा कर चुकी हो। वअला क़ुलूबिन इअतरफ़त बेलाहियतिक मुहक़्क़िक़ा, उन दिलों पर अज़ाब मुसल्लत कर देगा जो तेरे माबूद होने को हक़ शनासी के साथ कबूल कर चुके हो। वअला ज़माइर हवत मिनल इल्मि बिक हत्ता सारत ख़ाशिआ वअला जवारिह सअत इला अवतान तअब्बुदिक तायआ वअशारत बिस्तिग़फ़ारिक मुज़अिना ما كذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم या रब, एक मर्तबा और या करीम या रब वअन्त तअलमु ضعفी عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكر قليل
يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، ولئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلب صدقا، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك، هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك،
فباليقين يقطع، لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين. यानी तर्जुमा जिससे कहिए कि बख्श दे और माफ कर दे आज की रात और आज ही के लम्हे, इसी लम्हे सारे जुर्म जिनका मैं मुर्तकिब हुआ हूँ, वो तमाम गुनाह जो मैंने किए हैं, वो तमाम बुराइयां जो मैंने छुपाई हैं, वो तमाम नादानियां जिन पर मैंने अमल किया, छुपा कर अमल किया हो या जाहिर करके इस अमल को मख्फी रखा हो या इजहार किया हो, वो तमाम बुराइयां जिनको नामाया अमाल में लिखने का तूने किरामन कातिबीन को हुक्म दे दिया। अल्लज़ीन वक्कलतहुम बिहिफ्ज़ मा यकूनु मिन्नी वजअलतहुम शुहूदन अलैया मअ जवारिही वकुन्त अंतर रक़ीब अलैया मिन वराइहिम والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا ربي ماشاء يا رب أسألك بحقك وقدسك، ऐ परवरदिगार ऐ परवरदिगार ऐ परवरदिगार, मैं तेरे हक का वास्ता देकर और तेरी क़िदासत का वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूँ। वह आज़म सिफ़ात एक और तेरी अजीम तरीन सिफ़ात का वास्ता, व अस्मा एक और तेरे नामों का वास्ता देकर तुझसे दुआ करता हूँ। अंतजअल औक़ाती मिनल लैल वन्नहार बिज़िक्रिका मअमूरा, मेरी दुआ ये है कि मेरी रात और दिन के औकात को अपने जिक्र से मामूर कर दे। व बिखिदमतिका मौसूला,
اور مجھے اپنی اطاعت میں لگا دے. وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مقبولا، اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے. حتی تکون اعمالی واورادی كلها وردا واحدا وحالی فی خدمتک سرمدا. یا سیدی یا من علیہ والی یا رب یا رب یا رب یا دعا کا آخری یا رب ایک بار اور یا رب فَوَّعْلَا خدمتک جوارحی، میرے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے قوی بنا دے. وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي، میرے ارادوں کو فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ کر دے. وَهَبْ لِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ، اور اپنی عظمت سے خائف رہنے میں سرگرمی عطا کر. والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی البارزین واشتاق الى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن ارادنی بسوء فارد، اے میرے معبود جو شخص میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو تو اسے اپنی زد میں لے لے. ومن کادنی فکین، اور تو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے. وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک، مجھے اپنے بہترین بندوں میں شامل ہونے کی توفیق دے. واقرب منزلتا منک وخصم سلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك وأقل لي عتلي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مسيا يا سري. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعت غنا، جس کی اطاعت دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے.
کر جس کا واحد سرمایہ پر امید رکھنا ہے، وسلاح البکا تیرے رحم و کرم سے امید ہے جس کا ساز و سامان گریہ و زاری ہے، یا سابغ النعم کامل نعمتیں عطا کرنے والے، یا دافع النقام دکھ اور درد دفع کرنے والے، یا نور المستوحشین بندوں کو روشنی عطا کرنے والے، یا عالم لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وافعل بی ما انت اہلو وصلی اللہ علی رسول والائمة المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس کا ساز و سامان گریہ زاری جمعہ ہے رمضان المبارک کے بعد پہلی شب جمعہ، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ رمضان کے بعد دل مزید پاکیزہ ہیں انشاءاللہ اور مزید نرم ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا عرض کروں شب جمعہ کے زخمی بازو ہیں، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب۔ یہ میر انیس علیہ الرحمٰن نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے لکھا، زخمی بازو ہیں، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، شک مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ وہی فقرہ ہے جو 21 رمضان کو جناب مولا امیر علیہ السلام نے وقت شہادت پڑھا تھا، وہی امام حسین علیہ السلام نے پڑھا، اور مقتل میں ہے وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ترجمہ اس کا یہ آسمان کی طرف رخ کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے ایسے شخص کو مار رہے ہیں کہ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ابن بنت نبی غیری، کہ روئے زمین پر تیرے نبی کی بیٹی کا میرے سوا کوئی بیٹا نہیں بچا۔ اللہ اخرج السہم من قفا، اس کے بعد امام نے پشت سے تیر کو کھینچا، وانبعث الدم کالمیزاب، اور خون پر نالے کی طرح حسین کی پشت سے بہنے لگا۔ آپ نے اپنے خون کو اپنے ہاتھوں میں بھرنا شروع کیا، جب خون سے پر ہو گئے ہاتھ تو آپ نے آسمان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ سب کچھ قبول ہے پروردگار، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فلم یسقط من ذلک الدم قطرۃ الی وجه الارض، تو اس خون پر جو مولا نے آسمان کی طرف پھینکا تھا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا۔ ثم وضعہ ثانیہ، اس کے بعد دوسرا چلو امام نے پر کرنا شروع کیا۔ اللہ جانے کتنا خون تھا جب عبداللہ حسین کے زخم سے بہ رہا تھا۔ مقتل میں وضعہ ثانیہ، دوسرا بھی چلو امام نے بھرا، فلم امتلأت، جب دوسرا چلو بھی پر ہو گیا تو امام نے اب مل لیا اس کو اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر اور اپنی داڑھی پر، اور فرمایا ہاکذا اکون، اب میں قیامت میں اسی طرح رہوں گا، رسول اللہ کے پاس اپنے جد سے ملاقات کروں گا، وانا مخضب بدمی، جبکہ میں اپنے خون سے خضاب شدہ ہوں، اور کہوں گا یا جدی مجھے ان لعینوں نے قتل کیا ہے۔ عزیزوں، جب انسان کے بدن سے خون بہنے لگے اور کئی پہر کی پیاس بھی ہو، بس چند جملے مجھے شب جمعہ کی مناسبت سے کہنے ہیں۔ مقتل مکرم میں کہ خون اتنا بہہ چکا تھا کہ حسین میں حرکت کی رمق نہیں باقی بچی تھی۔ فجلس علی الارض، حسین بے دم ہو کر زمین پر ریت پر بیٹھ گئے۔ جنوب برغبتہ، اپنی پوری طاقت لگا کر حسین اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں پاتے تھے۔ مالک بن نصر آگے بڑھا، مجھے معاف فرمائیے گا، سادات کرام تشریف فرما ہیں، علماء کرام موجود ہیں، فشتمہ، اس نے حسین پر سب و شتم کیا۔ اللہ ثم ضربہ بسیفہ علی رأسہ، اس کے بعد اس نے اپنی تلوار حسین کے سر پہ ماری۔ حسین کی کلاه خون سے پر ہو گئی، یہاں تک کہ اولاد عقیل میں سے ایک بچہ دروازہ خیمہ سے نکلا، یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ۔ امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں وہ باہر آیا، کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں۔ ایک لعین کہتا ہے میں گھوڑا دوڑاتا وہ آیا اور جھک کر اس پر تلوار سے وار کیا تو بچہ وہیں قتل ہو گیا۔ اب امام حسین کو یہ لعین گھیرے ہوئے کھڑے تھے کہ عبداللہ ابن حسن نے اب دیکھا امام حسین کو، تو
تو یہ بچہ بھی چچا کی طرف دوڑا. بی بی زینب نے روکنا چاہا لیکن وہ مقتل کی طرف آئے. یا اللہ، بی بی زینب خود کیوں نہیں آئیں؟ اس لیے کہ امام حسین کا حکم تھا للہ بہن کھولے ہوئے سر نہ نکلنا، سر کھول کے کیا اوڑھ کے چادر نہ نکلنا. ہائے ہائے. عبداللہ ابن حسن اپنے چچا کے پاس آئے. قاتل نے تلوار اٹھا کر امام حسین کے قتل کا ارادہ کیا تو بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے. کہا یا ابن الخبیثہ، اے خبیثہ کی اولاد، اتضرب عمی، کیا تو میرے چچا کو مارے گا؟ اس نے امام حسین پر وار کیا لیکن بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دی. فَأَتَنَّ إِلَى الْجِلْدِ، یہ مقتل میں ہے کہ بچے کے دونوں ہاتھ جلد سے لٹک گئے. پھر بچے نے پکارا یا اماں، اے میرے چچا میری مدد کیجیے گا. غش کھا گیا عبداللہ ابن حسن امام حسین کی گود میں. فضمہ الیہ، حسین نے سینے سے لگا دیا اور فرمایا کہ اے میرے اخی حسن کے بیٹے، اس مصیبت پر صبر کرنا بیٹا. لیکن حرملہ بن کاہل نے بچے پر تیر چلایا تو ذبح ہو گیا بچہ، اور پھر اپنے چچا کی گود میں تھے اور اب حسین تن و تنہا زمین پر تھے. یہ چاہتے تو حسین کو مار دیتے. وَلَوْ شَاءُوا أَن يَقْتُلُوهُ لَفَعَلُوهُ، اگر چاہتے تو حسین کو قتل کر دیتے، لیکن ہر قبیلہ دوسرے سے کہتا تھا تم مارو تم مارو تم مارو. فصاح الشمر، بس شمر چیختا ہوا آیا، کہتا ہے رکے ہوئے کیوں ہوں؟ مما تنظرون من رجل، اب حسین میں رکھا کیا ہے؟ کیا کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کے تو پورے جسم پر تیروں نے مسکن بنا دیا ہے، ایک ساتھ حملہ کرو، حسین کو مار دو. عجیب جملہ ہے. زرعہ نامی ایک شخص نے حسین کے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا. ورماہ الحسین فی حلقے، حسین ابن نمیر نے حلق پر تیر چلایا. ایک ملون نے شانے پر تلوار ماری. وطعنہ سنان فی ترقوتہ، سنان نے مولا کی ہسلی کی ہڈی پر وار کیا. پھر سینے کے نیچے ایک اور تلوار ماری. ثم رماہ بسہم، ایک ملون نے ایک اور تیر مارا. وطعنہ آخر، پھر ایک نے ایک اور نیزے کا وار کیا. آخری مصرے پڑھتا ہوں. برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا. انیس کہتے ہیں برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا. بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے. گرد زہرا و علی گریہ کو نہ پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے. بیویاں اس وقت خیام سے باہر تشریف لے آئی. ذوالجنا کی فریاد تھی. جب یہ بھی دو مصرے سن لیں انشاءاللہ روئیں گے تو ثواب ہوگا. ذوالجنا کی فریاد تھی کیا؟ زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے، خیمے میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے. آئے حسین کشتے شد، آئے حسین کشتے شد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بعد میں تفصیلی زیارت وارثہ پڑھیں گے. اس وقت دل مغموم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. دل کربلا پہنچا کر ایک سلام کریں مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر